وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 41 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ آج کا موضوع ہماری اصل منزل کیا ہے۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ۔ یا کافروں کے اعمال اس گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مانند ہیں جسے موج نے ڈھانپا ہوا ہو، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل ہوں۔ یہ تہ در تہ تاریکیاں ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ جب ایسے سمندر میں ڈوبنے والا کوئی شخص اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے کوئی بھی دیکھ نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ ہی نے نور ہدایت نہیں بنایا تو اس کے لیے کہیں بھی نور نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 41۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہے یسبح، جس کی تسبیح بیان کرتی ہیں ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، والطیر و صافات، اور پرند پر پھیلائے ہوئے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک ان میں سے اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتی ہے، واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ جانتا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، وہی مضمون چلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور جو لوگ اس کے نور سے استفادہ نہیں کرتے وہ لوگ اندھیروں میں ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، گزشتہ جو سبق کی آخری آیت تھی کہ جس کے لیے اللہ نے کوئی نور نہیں مقرر کیا اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ اس کی ہم نے بات کی تھی۔ آج کا جو سبق ہے اس کا آپ نے ترجمہ سنا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی تسبیح بیان کر رہی ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، والطیر و صافات، اور پرند جو پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ یعنی سامعین کرام، مضمون وہی ہے، تھوڑا سا اگر میں اور آپ غور سے کام لیں اور میں ذرا غور سے بیان کروں اور آپ اگر غور سے سنیں تو مضمون اس میں یہ ہے
کہ اس آیت میں کہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کائنات میں ہر چیز۔ سامنے کرام دیکھیں، میں اور آپ اس کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی مخلوق ہیں جو دیگر مخلوقات سے منفرد ہے۔ دیگر مخلوقات کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو صلاحیت ہے وہ اس میں رکھ دی ہے، اور اس کو عروج تک لے جانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بتا دیا ہے۔ تو ہر چیز کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یعنی اپنا وہ کام سر انجام دے رہی ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، سوائے انسان کے، سوائے ثقلین کے۔ تو اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ ہمیں کہا ہے کہ بھئی حق تو آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ حق کیا ہے؟ انسان کو اس کے عروج تک پہنچنے کی ہدایت۔ غور سے سنیں سامعین کرام، انسان کو اس کے بام عروج تک پہنچنے کی ہدایت، طریقہ کار کیا ہے؟ دین اسلام۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ پھر وہ کہاں ملے گا؟ وہ ایسے گھروں میں ملے گا اور ایسے لوگوں کے پاس، اس کی ہم نے تفصیل بیان کی ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، الم تر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ساری چیزیں تو اپنا اپنا مقصد تخلیق پورا کرنے میں کوشاں ہیں، اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے تو یعنی باوجود اس کے کہ میں نے تمہیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھ اور فکر سے نوازا ہے، اور تم باوجود عقل کے باقی چیزیں تو مجبور ہیں چلیں، لیکن وہ اپنی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ یہاں ایک چیز ہے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز جو ہے اس کائنات میں جو بھی ہے وہ جانتی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح۔ دیکھیں نماز کا وہ ہے، میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ نماز کیا چیز ہے۔ نماز کیا ہے؟ وہ معراج ہے، یعنی ہر ایک کی معراج وہ جانتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، وہ تسبیحہ کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی جانتی ہے۔ اگرچہ یہ قدرتی طور پہ اس میں بتیت کر دی گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ صلاۃ کا میں دوبارہ صلاۃ دیکھیں، ہماری صلاۃ جو ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں، دوبارہ آ جائے گی۔ نماز ہماری معراج ہے۔ انسان کی معراج کیا ہے؟ اور معراج کیا ہے؟ رب سے ملاقات، رب کا دیدار، رب کے نور کو دل میں سما لینا، یا دل کو عرش الہی بنا لینا، یا دل کو نورانی بنا لینا، یا دل کو منور کر لینا اللہ تعالیٰ کے نور سے۔ یہ ہماری معراج ہے، ہماری صلاۃ ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معراج تک پہنچانے کے لیے وہ دین حق کا، دین اسلام عنایت فرمایا ہے، اور جو کہ ایک رسول خاتم النبیین جو ہمارے پاس لے کے آئے ہیں۔ تو اب یہ ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم عقل و فکر سے کام لیں اور اس اللہ کے نمائندے کی، اللہ کی پیغمبر کی بات سنیں، اس پہ ایمان لے آئیں، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں عملی طور پہ۔ تو اب یہ آیت جو ہے بڑی اہم ہے۔ الم تر ان اللہ، یہ آفاق سے اللہ تعالیٰ دلیل فرما رہے کہ دیکھو یہ کائنات جو ہے، جو کچھ اس میں ہے، زمین اور آسمان اور یہ تمام چرند پرند، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان فرما رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد بخیر و خوبی کر رہے ہیں، اور اس میں ہر ایک چیز جو ہے اپنی صلاۃ اور اپنی معراج کس نے کہاں تک پہنچنا ہے،
آپ یعنی ہر چیز کی سامعین کرام ایک معراج ہوتی ہے. مثال ایک کہاں تک پہنچنا ہے. آم کا درخت ہے، اس نے کتنا بلند ہونا ہے. انگور کا پودا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے چلنا ہے آگے. چھتوں پہ چھتیں بنائی جائیں گی، اس پہ وہ یعنی بیلیں اس کی چڑھتی ہیں. تربوز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے زمین پہ پھیلنا ہے. تمہارا جو آج میں نے ایک تربوز خریدا، تقریباً 8.5 کلو تھا. بہرحال 10 کلو کے اور زیادہ وزن کے بھی ملتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب 10 کلو کا تربوزہ جو ہے وہ درخت پہ اگائے، تو یہ آپ خود سوچ لیں. لیکن اب ہر چیز جانتی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. اب تربوز کو آپ کاٹیں گے تو آپ کو دیکھیں کتنی حسین رنگت، کتنا خوش ذائقہ وہ آپ کو وہ چیز ملے گی. تو ہر چیز اپنی معراج جانتی ہے، اپنی معراج. صلات ایک گندم کا بیج ہے، گندم کی آپ فصل کو دیکھیں، ساری فصل تقریباً ایک قد میں کھڑی ہوگی. آپ مکئی کی فصل دیکھیں، ساری ایک قد میں کھڑی ہوگی. سارے درختوں کو دیکھ لیں اور وہ انہوں نے ایک شکل بنائی ہوئی ہوگی اپنی. ہر چیز سامعین کرام، یہ مضمون آپ یعنی اس کا آپ مطالعہ کریں. ہر چیز اپنی معراج سے واقف ہے کہ میں نے کتنا بلند ہونا ہے، کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. اب ہماری معراج، انسان کی بھی تو معراج ہے نا. انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معراج تک پہنچنے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ جملہ نوٹ کر لیں. انسان کی اپنی معراج ہے، اور معراج کیا ہے؟ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اے انسان، تیری انتہا تو تیرا رب ہے. اللہ، انسان کی معراج کیا ہے؟ اللہ. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، تم جاؤ اپنے رب کے پاس. ارجعی، واپس لوٹ جاؤ اپنے رب کے پاس. راضیتم مرضیہ، تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ، میرے خاص جنت میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی. بہرحال سامعین کرام، ہر ایک کی نماز، ہر ایک مخلوق میں ہر ایک چیز جو ہے چونکہ اپنی نماز اور اپنی تسبیح سے واقف ہے. تو اے انسان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں تو میں نے عقل دی ہے اور تمہیں دیگر مخلوقات سے اشرف بنایا ہے، اور میں تمہیں، تمہاری معراج جو ہے وہ تو سب سے بلند ترین ہے. اللہ. وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر. اور سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے. سیدھے راستے کی انتہا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. اگر آپ سیدھے راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے. تو الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. پرندے کس طریقے سے پر پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہیں. کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. اور یہ لوگ جو حق سے، نور حق سے منہ موڑ کے اور اندھیروں کے باسی بن چکے ہیں اور اندھیروں والے اعمال کر رہے ہیں، اور اپنے دل کو بجائے نورانی بنانے کے انہوں نے کالا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ بہت جانتا ہے. واللہ علیم بما یفعلون. ان کے جو کرتوت ہیں اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے. اب سامعین کرام، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.
بہت مرکزی جملہ ہے اور یہ اکثر آتا رہتا ہے بات، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ بظاہر تو مطلب اس کا واضح ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمینوں کی، اور اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ یہ جملہ جو ہے یہ ہمارے لیے ہے سامعین کرام۔ دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انسان جو اندھیروں کو پسند کرتا ہے اور نور سے اس نے منہ موڑ لیا ہے، نہ نورانی جگہوں پہ جاتا ہے، نہ نورانی لوگوں سے واسطہ رکھتا ہے، مضمون کے حساب سے میں آپ کو الفاظ کہہ رہا ہوں، اور اللہ کے نور سے اس نے منہ موڑ لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نور کو نہیں چاہتا کہ میں اس کو اپنے دل میں اتار دوں، اور یہ نہیں چاہتا کہ میرا دل میں، اس کی وجہ کیا ہے سامنے؟ عام طور پہ یعنی اگر آسان لفظوں میں یہ کہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بادشاہ، دیکھیں انسان جو ہے وہ حریص ہے اور جلد باز ہے، حریص ہے، لالچی ہے۔ تو اب اللہ یہ صفات اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی، حرص کی لالچ ہے، حرص ہے، لالچ ہے، اور یہ مفاد پرست ہے، لالچی ہے اور مفاد پرست ہے۔ اب دیکھیں اس کے سامنے میں اپنی مثال لیتا ہوں، مثال کے طور پہ میرے سامنے میں نے ہوش سنبھال لیا، عاقل بالغ ہو گیا، باشعور ہو گیا، اب میرے سامنے دو راستے ہیں، ایک شیطانی راستہ ہے اور ایک رحمانی راستہ ہے۔ شیطانی راستہ کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ سنوں، اللہ والوں سے تعلق نہ رکھوں، اللہ والوں کی بات نہ سنوں۔ دیکھیں اللہ والے، میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اللہ والا جو ہے، جو مقبول ترین انسان ہے، کامل ترین انسان ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر باقی ان کے امتی ہیں، امتی میں نیک لوگ، صلحاء، سچے لوگ، صادقین۔ تو اب یہ ہے کہ ایک طرف میرے سامنے ایک طرف جھوٹ ہے اور ایک طرف سچ ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ ظاہر جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب نظر ہے، یہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ میرے پاس ایک سچ بھی ہے، اللہ، کلام الہی، دین الہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عباد الصالحین، اللہ کے نیک بندے۔ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ نورانی لوگ ہیں، یہ نور ہے اور نورانی لوگ ہیں۔ اب میرے سامنے دو راستے ہیں، ایک اللہ اور ایک ما سوی اللہ۔ اب میری حرص اور لالچ کا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، مجھے حریص بنایا ہے، مجھے مفاد پرست بنایا ہے، مجھے فائدہ کرنے کے لیے یعنی بے چین کر دیا ہے کہ میں اچھی چیزوں کو حاصل کروں، تو میرے سامنے سچ ہے جو باقی ہے، اور دوسری طرف جھوٹ ہے جو فانی ہے۔ اب یہ تو میرا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اولین وحی میں سے ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور فقط رب کی بڑائی بیان کرو، فقط رب کو بڑا کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ تو یہ رب کی انسان کو چاہیے سامنے کرام کہ یہ کہے کہ اللہ اکبر، اس کو معلوم ہونا چاہیے، اسے معلوم کرنا چاہیے کہ بڑی چیز کیا ہے، فائدہ مند چیز کیا ہے۔ اللہ سے تعلق، اللہ والوں سے تعلق اور اللہ کی ہدایت سے اپنا رابطہ جوڑ لینا، یہ بڑی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہیں وہ ساری چیزیں عظمت والی ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں
کہ میں جب باشعور ہو گیا تو اللہ کی بات سنی میں نے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو، بات مان لو اللہ کو، اللہ کی اور اس کے رسول کی، جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا المؤمنون، اے مومنو، دونوں انداز سے اللہ تعالیٰ نے مجھے خطاب کیا ہے۔ میں اگر عام آدمی ہوں تو تمام لوگوں میں شامل ہوں، میں اگر ایمان والا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے ایمان والو صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ۔ تو دیکھیں یہ صرف جذباتی باتیں نہیں ہیں، میں اگر آپ کو اونچی آواز سے یا اس طرح کہہ رہا ہوں، یہ بالکل دھیمی آواز سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے عقل اور سوچ سے کام لینا چاہیے، نہ صرف مجھے بلکہ آپ کو بھی۔ آپ خواہ مرد ہیں عورت ہیں جو بھی ہیں، آپ کو غور کرنا چاہیے کہ حق کیا ہے، حق کو قبول کرنا چاہیے، حق کو مقصود بنانا چاہیے، حق سے محبت کرنی چاہیے، حق کو چاہنا چاہیے۔ باطل کو کیا چاہنا؟ آج ڈوبا تو کل ڈوبا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ ہماری زندگی کا کیا بھروسہ ہے، ظاہر کا کیا اعتبار ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے۔ تو سامعین کرام یہ نہیں، میں اب خلاصہ بیان کر رہا ہوں مضمون کا، ذرا توجہ دیں۔ انسان لالچی ہے، انسان کے اندر لالچ ہے، حریص ہے، یہ فائدہ مند چیزوں کا حریص ہے، مفاد پرست ہے۔ تو ان قوتوں کو کام میں لانا چاہیے۔ جو چیزیں باقی رہنے والی ہیں، انسان دیکھیں عقل بھی ہے نا، باقی رہنے والی چیزوں سے محبت کرنی چاہیے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ تو خرچ ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ تو باقی ہے۔ تو انسان دیکھیں یہاں دنیا میں بھی آپ کوئی بھی سودا کرتے ہیں تو آسانی سے پیسے کسی کو نہیں تھما دیتے۔ ایک گھر خرید رہے ہیں، 100 گھر دیکھیں گے آپ، ایک گاڑی خرید رہے ہیں، 10 گاڑیاں آپ دیکھ کے ایک گاڑی خریدیں گے۔ اسی طرح آپ اپنے زندگی کا سودا کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے 2 چیزیں ہیں، باطن ہے اور ظاہر ہے۔ آپ ظاہر کو دیکھیں، ظاہر ختم ہونے والا ہے، ظاہر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور باطن جو ہے وہ باقی ہے۔ تو آپ سوچ سے کام لیں، کیوں ڈوبتی ہوئی چیزوں کو کیوں پسند کر رہے ہیں جو ڈوبنے والا ہے؟ وَإِذَا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ستاروں کو دیکھا، یہ اچھے ہیں، چاند کو دیکھا، یہ اچھا ہے، سورج کو دیکھا، یہ اچھا ہے، تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ تو ڈوب گئے۔ وہی چیز ہے، وہی میں مضمون بیان کر رہا ہوں سامنے کا، ڈوبنے والی چیز ہے۔ میرا خود یہ وجود ڈوب جائے گا۔ ابھی میں ظہر کی نماز پڑھ کے آ رہا تھا تو وہ کسی نے اپنا مقبرہ بنایا ہوا تھا ایک پلاٹ پہ، اور ایک ساتھ مسجد بنائی تھی چھوٹی سی، وہ بہت بڑی بڑی قبریں بنائی ہوئی تھی اپنی۔ ظاہر ہے کوئی پیسے ٹکے والا ہوگا، اپنے لیے سنگ مرمر کی قبریں یہ وہ نا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کیا ہے، بس اس پہ اس کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات لکھی ہوئی تھی، اور بس انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا ہوا تھا۔ میں وہاں تھوڑی دیر گیا، وہاں قبرستان میں گیا عبرت کے لیے، تو عبرت لینی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، وہ خان تھا، کوئی خان لکھا ہوا تھا اس کے نام سے، لیکن سب کچھ چھوڑ گیا وہ پھر جا کے قبر میں لیٹ گیا۔ اب وہاں معاملہ تو اس سے جو ہوگا وہ اس کے طرز زندگی پہ ہوگا کہ کون تمہارا رب تھا، کیا تمہارا دین تھا، اور من ربک من دینک من نبیک اور ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا کیا کہتے ہو اس کے بارے میں۔ اصل چیز تو سامعین اکرام یہ چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الی اللہ المصیر،
ساری طاقت تو اللہ تعالیٰ. یہ مضمون میں نے ابھی بیان نہیں کیا لیکن میں ابھی چل رہا ہوں اس میں، لیکن یہ ہے کہ وقت اختتام پذیر ہے. لیکن میں دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس آیت کا یعنی آخری بات جو خلاصے کے طور پہ بیان کروں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری بادشاہی ساری طاقت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، زمین اور آسمانوں کی. یعنی سارے فائدے جو ہیں، ساری قوتوں کا، خیر و شر کا مالک تو ایک ذات ہے. کون؟ اللہ. اور تم جاؤ گے کہاں؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کے. اچھا نہیں، یہ تو میں نے پڑھی نہیں ہے یہ آیت. میں تو 41 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا وہ ٹائم کا وہ خیال کرتے ہوئے نا میں نے آپ کو کہا نہیں، یہ تو میں نے بھی پڑھی نہیں ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اور یہ جو ترجمہ ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اس پہ بھی میں بات کر لیتا ہوں کہ یہ سارا ایک ہی مضمون ہے کہ دیکھو انسان تم لالچی ہو تو لالچ کرو ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ کے پاس ہے. تم فائدہ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تم مفاد پرست ہو، تم حریص ہو اپنے فائدے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، خزانے اس کے بھرے ہوئے ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے خزانے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور جاؤ گے کہاں؟ مر کے کہاں جاؤ گے؟ مر کے تو اللہ کے پاس جاؤ گے، وہ تم سے حساب لے گا، ایسا نہیں چھوڑے گا تمہیں. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ تم سے اس کے بارے میں ضرور سوال پوچھے گا. اس کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے. تو اے انسان، اے حریص انسان، اے لالچی انسان، اے مفاد پرست انسان، میرے پاس ہیں سارے مفادات، میرے پاس جو ہے اس سے لالچ کرو. میں تمہاری گود بھر دوں گا، تمہیں دنیا میں بھی اچھائی دوں گا، آخرت میں بھی اچھائی دوں گا. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں نا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ. تو بہرحال یہ مضمون ہے سامعین کرام. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلکہ ترجمہ سنا دے. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی ہے جس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں ہر وہ مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، والطیر صافات، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کو جانتا ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اور اے سیاکارو تم جو کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی زمین اور آسمان کی. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. Do you not realize that God is glorified by whatever is in the heavens and the earth, and even by the birds in formation? Each knows its prayer and its manner of praise. God knows well what they do. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. To God belongs the dominion of the heavens and the earth, and to God is the ultimate return. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.